بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس جنرل نالج کے 50 MCQs ہیں جو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے انتہائی اہم ہے، اور یہ MCQs پچھلے پیپروں سے لیا گیا ہے۔ پہلا سوال ہے، اس سورت کا نام بتائے جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہو۔ سورت نمل، سورت کہف، سورت واقعہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے سورت نمل۔ یاد رکھیں، سورت نمل یا سورت سلیمان قرآن مجید کی 20ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے، جو 19ویں اور 20ویں پارے میں واقع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کے قصے کی وجہ سے اس سورت کو سورت نمل کہا جاتا ہے۔ دوسرا MCQs ہے، do not color the diagram in the book. Which type of sentence is this? Optative, exclamatory, declarative and imperative. درست جواب ہے imperative۔ یاد رکھیں، ایسے جملے جن کی درخواست ہو یا حکم جاری کیا ہو، اس سینٹینس کو imperative سینٹینس کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 4، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، مصر میں کون سی صنعت ہے؟ صنعت تضاد، صنعت تدمین اور صنعت تلمیح اور صنعت طراف۔ درست آنسر ہے صنعت تلمیح۔ تلمیح سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا کرے، اس کو صنعت تلمیح کہا جاتا ہے۔ MCQs نمبر 5، مغلیہ سلطنت 1526 میں قائم ہوئی، دیش میں ختم ہوئی۔ 1941، 1811، 1857، 1805۔ صحیح آنسر ہے 1857۔ یاد رکھیں، پہلا مغل شہنشاہ بابر تھا اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ مغلیہ سلطنت 1526 میں شروع ہوئی تھی بابر شاہ ظفر کے دور اور بابر شاہ کے دور سے، اور 1857 یعنی بہادر شاہ ظفر کے دور میں مغلیہ سلطنت ختم ہوئی۔ کوسچن نمبر 6 ہے، کروموسوم سے ڈیش بنتے ہیں؟ صرف DNA اور RNA، صرف پروٹین، DNA اور پروٹین۔ صحیح آنسر ہے DNA اور پروٹین۔ ایک کروموسوم پروٹین اور DNA سے مل کر جینز میں منظم ہوتا ہے۔ ہر سیل میں عام طور پر کروموسومز کے 23 جوڑے ہوتے ہیں۔ کوسچن نمبر 7، گیت کے لغوی معنی دیش کے ہے؟ خوبصورت، گانا، سرور اور سننا۔ صحیح آنسر ہے سرور۔ گیت کے لغوی معنی ہے سرور۔ گیت کا مطلب ہے راگ، سرور یا تعریف۔ کوسچن نمبر 8، میر انیس بنیادی طور پر ایک دیش شاعر تھے؟ مرثیے، غزل، قصیدے یا ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح آنسر ہے مرثیے۔ میر انیس اصل میں مرثیے کے شاعر تھے۔ MCQs نمبر 9، فراق گور کپوری کا اصل نام کیا ہے؟ فراق گور کپوری کا اصل نام کیا ہے؟ سید قاسم رضا، علی احمد، رگھوپتی سہائے، فراست علی۔ صحیح آنسر ہے رگھوپتی سہائے۔ فراق کپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے ہے۔ ان کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ فراق گور کپوری کی پیدائش 1896، 28 اگست اور وفات 3 مارچ 1982۔ صنعت، ادیب، تفات اور شاعر تھے۔ ان کا شمار 20ویں صدی کے اردو زبانوں کے صف اول کے شعراء میں ہے۔ MCQs نمبر 10، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ڈیش کہلاتا ہے؟ مغفرت، رحمت، دوزخ سے آزادی، آل آف دیز اینڈ نان آف دیز۔ صحیح آنسر ہے
مغفرت۔ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ Question number 11. Which was an important turning point in the freedom movement of Muslim of ہندو پاک، یعنی ہندو پاک کے مسلمانوں کی تحریک آزادی میں کون سا اہم موڑ تھا؟ کرپس مشن، کیبنٹ مشن، سی آر فارمولا، نان آف دیز۔ صحیح آنسر ہے کیبنٹ مشن۔ پاک و ہند مسلمانوں کی تحریک آزادی میں اہم موڑ کیبنٹ مشن تھا۔ یاد رکھیے کیبنٹ مشن 1946 میں ہندوستان آیا تھا تاکہ برطانوی حکومت سے ہندوستانی سیاسی قیادت کے اقتدار کی منتقلی پر بات چیت کی جا سکے، جس کا مقصد ہندوستان کے اتحاد کو برقرار رکھنا اور اسے آزادی دلانا تھا۔ Question number 12. Do not color the diagram in the book. Which type of sentence is this? Optative, exclamatory, declarative, imperative. وہ جملہ جس میں حکم کیا جائے اس جملے کو imperative sentence کہا جاتا ہے۔ Question number 13. ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس جملے میں اسم معرفہ کون سا ہے؟ روزانہ قرآن مجید تلاوت یہ تمام۔ درست آنسر ہے قرآن مجید۔ ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس جملے میں اسم معرفہ قرآن مجید ہے۔ یاد رکھیے وہ اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے، اس اسم کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 15 ہے لفظ یورش کا کیا مطلب ہے؟ تلوار، لاپرواہ، امن، حملہ اور نیت۔ تو ہمارے پاس درست آنسر ہے حملہ۔ لفظ یورش کا مطلب ہے حملہ۔ یورش کا مطلب ہے یلغار کرنا، حملہ کرنا، چڑھائی کرنا۔ اس پر کسی نے شعر بھی لکھا ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ درست آنسر ہے حملہ۔ کوسچن نمبر 16 ہے لفظ زیرک کے کیا معنی ہے؟ بے وقوف، عقل مند، بے قصور، دولت مند اور غریب۔ صحیح آنسر ہے عقل مند۔ لفظ زیرک کے معنی ہے عقل مند۔ وہ ایک زیرک انسان ہے، مطلب وہ ایک عقل مند انسان ہے۔ آصف علی زرداری اچھے انسان اور زیرک سیاستدان ہے، چودھری نثار کے بیان سے پہلے کا مچا دیا۔ کوسچن نمبر 18 ہے کس مغل بادشاہ کے دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے؟ بابر، اورنگزیب، اکبر، شاہجہاں، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے شاہجہاں۔ شاہجہاں کے بادشاہت کو سنہری دور کہا جاتا ہے۔ یاد رکھے شاہجہاں 1628 میں بادشاہ بنا ہے۔ کوسچن نمبر 18 ہے بابر رولڈ انڈیا فار ہاؤ مینی ایئرس؟ بابر نے کتنے سال میں ہندوستان پر حکومت کی؟ 10 سال، 2 سال، 4، 9 اور 11۔ صحیح آنسر ہے 4 سال۔ بابر نے ہندوستان پر 4 سال حکومت کی۔ بابر رولڈ انڈیا فرام 1526 to 1530۔ بابر واز دا فرسٹ مغل کنگ ٹو رولڈ انڈیا۔ بابر مغل بادشاہ کا پہلا بادشاہ ہے۔ کوسچن نمبر 19 محشر کے میدان میں حمد کا جھنڈا دیش کے ہاتھ میں ہوگا؟ سعد بن ابی وقاص، حضرت زید بن حارث، حضرت علی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کے نیچے آدم اور ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء ہوں گے۔ سوال نمبر 20 انسانی دماغ کا وزن کتنا ہے؟ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔
1100 گرام، 1200 گرام، 1000 گرام یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح آنسر ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ انسانی دماغ کا وزن 1400 گرام ہے۔ سوال نمبر 22، اگر مستقل درجہ حرارت پر گیس کی دی گئی کمیت کا دباؤ دگنا ہو جائے تو حجم کا کیا ہوگا؟ دگنا ہو جانا، اسی طرح رہے، آدھا ہو جانا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آدھا ہو جانا۔ اگر مستقل درجہ حرارت پر گیس کی دی گئی کمیت کا دباؤ دگنا ہو جائے تو اس کا حجم آدھا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیش کی سیرت کے لیے اسوہ حسنہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسوہ حسنہ کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ صحیح آنسر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 24 ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی کون تھا؟ بے نظیر بھٹو، شاہ نواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں؟ صحیح آنسر ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ پاکستان پیپل پارٹی کا بانی ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ یاد رکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 سے 1977 تک پاکستان کی نویں وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی۔ 1971 سے 1973 تک پاکستان کے چوتھے صدر رہے۔ وہ پاکستان پیپل پارٹی کے بانی بھی تھے اور 1979 میں اپنی پانسی تک اس کے چیئرمین رہے۔ سوال نمبر 25، 1998 میں پاکستان کا وزیر اعظم کون تھا؟ ظفر اللہ جمالی، شوکت عزیز، پرویز مشرف، نواز شریف۔ درست جواب ہے نواز شریف۔ یاد رکھیں میاں محمد نواز شریف ایک پاکستانی تاجر اور سیاستدان ہیں جنہوں نے مسلسل 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیے۔ نواز شریف پاکستان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے مجموعی طور پر 9 سال سے زیادہ خدمات انجام دیے۔ Question number 26, the largest export crop of Pakistan is dash. Cotton, rice, maize, wheat. The largest export crop of Pakistan is cotton. Correct answer ہے cotton. Question number 27 ہے، انٹرنیٹ میں کون سا پروٹوکول استعمال ہوتا ہے؟ انٹرنیٹ میں کون سا پروٹوکول استعمال ہوتا ہے؟ آئی پی ٹی سی پی، 2 نمبر آئی پی ٹی سی جی، 3 نمبر آئی پی ٹی سی ایس یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست جواب ہے آئی پی ٹی سی پی۔ انٹرنیٹ میں آئی پی ٹی سی پی پروٹوکول استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آئی پی کا مطلب ہے انٹرنیٹ پروٹوکول اور ٹی سی پی کا مطلب ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول۔ سوال نمبر 28 ہے، کمپیوٹر کی اندرونی میموری ڈیش سے منسلک ہے؟ ریم سے، براہ راست اسٹوریج، سی پی یو، مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں؟ صحیح آنسر ہے ریم۔ کمپیوٹر کی اندرونی میموری ریم سے منسلک ہے۔ ریم کا مطلب ہے رینڈم ایکسیس میموری۔ ریم کا مطلب ہے رینڈم ایکسیس میموری۔ Question number 29 ہے، ٹی ڈی ایم از یوز ان ڈیش۔ ٹی ڈی ایم کارڈ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پہلا لو اسپیڈ ٹرانسمیشن، ہائی اسپیڈ ٹرانسمیشن، ویک اسپیڈ ٹرانسمیشن یا ان میں سے کوئی نہیں؟ درست آنسر ہے ہائی اسپیڈ ٹرانسمیشن۔ ٹی ڈی ایم ہائی اسپیڈ ٹرانسمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹی ڈی ایم کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ فار ٹائم ڈیویژن ملٹیپلی۔ دا مارس ہیز ڈیش مونز، یعنی مارس میں کتنے مونز ہے؟ 3 4 5 2۔ صحیح آنسر ہے 2۔ دی 2 moons of Mars are Phobos and Deimos۔
مارس میں یہ دو مونز ہے، ٹاپس اینڈ ڈیموس۔ کوسچن نمبر 32، شیر شاہ سوری ruled India for dash years؟ 5 9 11 2۔ صحیح آنسر ہے 5۔ شیر شاہ سوری نے انڈیا پر 5 سال حکومت۔ یاد رکھیں شیر شاہ سوری ruled India from 1540 to 1545۔ کوسچن نمبر 33، غزوہ تبوک کے سوا باقی تمام غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ وہ کون سا صحابی ہے جو غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے؟ صحیح آنسر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ یاد رکھیں غزوہ تبوک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے آخری غزوہ ہے۔ سوال نمبر 34، شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 52 برس، 70 برس، 82 برس اور 90 برس۔ اس میں سے صحیح آنسر ہے 82 برس۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 82 سال تھے۔ یاد رکھیں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 82 سال کی عمر میں ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں ان کی شہادت 60 برس کی عمر میں ہوئی۔ کوسچن نمبر 35، Their words felt like a dagger in my heart۔ ان کی باتیں میرے دل میں خنجر کی طرح گونج رہی تھی۔ The given sentence example of، یہ سینٹینس دیا گیا سینٹینس جملہ کس کی مثال ہے؟ آپشنز ہیں میٹاپل یعنی استعارہ، سمل یعنی مشابہت، امیجری یعنی تصویر کش، پرسنیفیکیشن یعنی شخصیت سازی، یا یہ تمام۔ اس میں صحیح آنسر ہے سمل یعنی مشابہت۔ کوسچن نمبر 36 ہے وہ کون سا فعل ہے جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا کیفیت اس کے ساتھ ملے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا؟ فعل تام، فعل ناقص، فعل اضطراری، فعل لازم۔ اس میں صحیح آنسر ہے فعل ناقص۔ جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم فعل ناقص کے ساتھ نہ ملے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا۔ کوسچن نمبر 37، do not stop which type of sentence is this؟ جس جملے میں حکم کیا جائے اس جملے کو imperative sentence کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 2 is correct۔ imperative sentence، do not stop which type of sentence is this؟ This is imperative sentence۔ کوسچن نمبر 40، لفظ تاجر کی جمع کیا ہے؟ تاجری، تجارہ، تجار، تاجران۔ صحیح آنسر ہے تجار۔ لفظ تاجر کی جمع ہے تجار۔ کوسچن نمبر 41، 1 is dash number۔ 1 is prime number، prime as well as composite number، neither prime or nor composite یا composite۔ صحیح آنسر ہے prime number۔ 1 is prime number۔ Question number 42، which of the following is a pair of co-primes؟ 23 92 21 35 12 28 18 25۔ صحیح آنسر ہے 18 25۔ Co-primes is 18 25۔ Question number 44، آداب مجلس کی تعلیم کس صورت میں دی گئی ہے؟ صورت مجادلہ، صورت بقرہ، صورت آل عمران اور صورت کوثر۔ صحیح آنسر ہے صورت مجادلہ۔
یاد رکھیں سورۃ المجادلہ قرآن کریم کی 58ویں اور مدنی سورتوں میں سے ہے اور قرآن کریم کی 28ویں پارے میں واقع ہے۔ Question number 45. They missed their train because they were late. This is a simple sentence, compound sentence, compound sentence, compound complex, and compound sentence, complex sentence, all of these. This is complex sentence. They missed train because they were late. This is a complex sentence. याद रखिए a sentence with one independent clause and it lasts one dependent clause is called complex sentence. Question number 46. उमेर एक ज़हीन लड़का है। मुरक्कब की कौन सी किस्म है? मुरक्कब अथी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम दुरुस्त आंसर है। याद रखिए मुरक्कब ताम या जुमला वो मुरक्कब है जिसके सुनने से पूरा मतलब समझ में आ जाए। उमेर एक ज़हीन लड़का है, मुकम्मल सेंटेंस है, मुकम्मल तौर पर समझ में आता है, तो ये जुमला है मुरक्कब ताम। MCQ नंबर 47. नेरिंग ख्याल से माखूज तहरीर। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। किस मुसन्निफ ने लिखा है? सर सैयद अहमद खान ने, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ हुसैन खाली। सही आंसर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये तसनीफ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। याद रखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू ज़ुबान के मशहूर अदीब और शायर थे। क्वेश्चन नंबर 48. कवायद की रूह से महारजा कौन सा इसम है? इसमें सिफत, इसमें ज़ात, इसमें मुकब्बर, इसमें मज़फ़र। सही आंसर है इसमें मकबर। कवायद की रूह से महारजा इसमें मकबर है। याद रखें वो इसम जो किसी इसम की बड़ाई या बड़ेपन को जाहिर करे इसमें मकबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49. ग़ज़वे बदर में नबी अलैहिस्सलाम के सफ़र के साथी देश थे। हज़रत अली और हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली और हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली और हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हज़रत अबू अयूब और हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसमें सही आंसर है हज़रत अली और हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ग़ज़वे बदर में नबी अलैहिस्सलाम के सफ़र के साथी हज़रत अली और हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। याद रखिए ग़ज़वे बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी 13 मार्च 624 को नबी अलैहिस्सलाम की क़ियादत में मुसलमानों और अबू जहल की क़ियादत में मक्का के कबीले कुरैश और दीगर अरबों के दरमियान हुई। मुसलमान 313 शहीद हुए। मुसलमान 313 थे और शहीद 14 या 13 हुए। कुरैश वाले 1000 थे और 70 हलाक हुए। क्वेश्चन नंबर 50. ये हमारे आज की वीडियो का आखिरी सवाल है और हमने पहले भी जनरल नॉलेज MCQs के पार्ट 1 वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 है द बुक रिसाला असबाब बगावत हिंद was written by सैयद अमीर अली हाली अल-बुरूनी सर सैयद अहमद। सही आंसर है सर सैयद अहमद। रिसाला असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हम अपने इस चैनल पर जॉब्स के रिलेटेड और ज़रूरी सवालात के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। जहाँ पर हो खुश रहो, आबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।